علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شمائل انفو چینل پر آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تو سامعین، واقعہ کربلا کے 10ویں قسط کے اندر آپ لوگوں نے سنا کہ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہر فرات سے پانی لینے سے روک دیا۔ اب اس قسط کے اندر سنیں گے کہ میدان کربلا میں ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا۔ 8ویں تاریخ کو جب اہل بیت کے چھوٹے بڑے پیاس سے نڈھال ہو گئے اور العطش العطش، پیاس پیاس کی آوازیں آنے لگی، سب کی زبانیں سوکھ گئیں، تو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ایک کنواں کھدوایا، جس سے کچھ افراد نے پانی پیا، لیکن وہ کنواں پھر اپنے آپ ہی غائب ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ خداوند کریم کو یہی منظور تھا کہ حسینی لشکر صبر و شکر کا مظاہرہ کر کے اب حوض کوثر ہی کے پانی سے اپنی پیاس بجھائے۔ محرم کی 9ویں تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے میں سے حضرت امام کے رفیق دوست حضرت بریر حمدانی امام رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر ابن سعد کے پاس گئے۔ وہ ابن سعد جو ابن زیاد کی لشکر میں تھا، کمانڈر تھا، اور جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ابن سعد نے کہا کہ اے بریر حمدانی، کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے جو تم نے مجھے سلام تک نہیں کیا؟ بریر حمدانی بولے، افسوس ہے، ذوف ہے تیرے اس مسلمان بننے پر کہ دعویٰ تو اسلام کا کرتا ہے اور اہل بیت رسول کو دریا سے پانی تک نہیں لینے دیتا۔ نہر فرات سے جانور تک سارے مخلوق پانی پی رہے ہیں، مگر ساقی کوثر کے لختے جگر پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ پھٹکار ذوف لعن ہے تجھ پر بدمعال، پھٹکار ذوف لعن ہے تجھ بدمعال پر، پانی کیا ہے بند محمد کی آل پر۔ ابن سعد نے کہا، سچ ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے ملک رے کی حکومت نہیں چھوٹتی، اس لیے کہ ابن زیاد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں حسین کو یزید کی بیعت پر مجبور کروں، ورنہ اس کا سر لے کر آؤں۔ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو مجھے ملک رے کی حکومت مل جائے گی۔ تو سامعین، محرم کی 9ویں تاریخ صبح سے دوپہر تک ابن سعد سے گفتگو میں گزر گئی۔ نماز ظہر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر بیٹھے ہوئے کلام اللہ کی تلاوت فرماتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ اس دہشت ناک ہولناک میدان میں، اس دشت کربلا میں اس وقت کسی مسافر خدا پرست کا گزر ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عالم میں دیکھ کر اس نے آپ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا، مسافر سید آوار وطن ہوں، غریق قلزم رنج و محن ہوں، ستم مجھ پہ کیا ان شامیوں نے، نبی کی آل ہوں تشنا دہن ہوں۔ کوفیوں نے بڑی بڑی خوشامدوں سے خط اور قاصد بھیج بھیج کر مجھے بلایا، اور اب میرے ساتھ بے وفائی اور دغا کر رہے ہیں اور میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ تو محترم سامعین، محرم کی 9ویں تاریخ تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میدان کربلا میں یہ حالات پیش آئے،
انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں کیا پیش آیا۔ انشاءاللہ دعا فرمائیں اللہ مجھے صحیح طور سے بحسن خوبی سنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بغور عبرت کی نگاہ سے سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان و یقین کی زندگی عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس مشن کے اندر آپ لوگ میرا ساتھ دیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں جہاں تک ہو سکے، تاکہ اس مشن کے اندر آپ کا بھی ساتھ ہو جائے اور آپ اور ہم مل کر کے دین کی صحیح باتیں، دین کی سچی باتیں امت تک پہنچا سکیں۔ فقط والسلام۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے قسط کے اندر۔